اور رات کے وقت وصل باللیل والناس نیام، وہی جو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں باتیں آتی ہیں ان کے ساتھ ملتی جلتی، کہ رات کے وقت تہجد کی نماز ادا کرے، اپنے رب کو منائے۔ یہ بندہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے محلات تیار کر رکھے ہیں، ان فی الجنت غرفا جرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے حدیث قدسی آپ سماعت فرما چکے ہیں، جنت جتنا بھی ہم تصورات میں سوچ لیں، دل دماغ میں اس کا نقشہ بناتے رہیں، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ایسی عظیم جنت کسی آنکھ نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں ایسا خیال تک بھی نہیں آ سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک عمل بیان کیا تھا کہ بیٹے کی وفات پر صبر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے بیت الحم تیار کر دو، میرے بندے کے لیے ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحم، میرے بندے کے لیے ایسا گھر تیار کرو جس کا نام بیت الحم، تعریفوں والا گھر، کہ یہ بندہ اللہ کی تعریفات کے کلمات کہنے والا، جس کا بچہ فوت ہو جائے اس پر صبر کرے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کو جب خبر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ سنت موقدہ، فرض نماز سے پہلے کی سنتیں اور فرض نماز کے بعد کی سنتیں 12 رکعات ہیں، جن کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے خیال رکھا، انہیں کبھی آپ نے ترک نہیں فرمایا۔ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد، 6 اور 2 8 ہوگی، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے فردوں کے بعد، یہ 12 رکعات آپ نے ترتیب سے پڑھی ہیں، ان کو کبھی ترک نہیں کیا۔ جو بندہ ان پر ہمیشگی کرتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے اس نصیب بندے کے لیے جنت میں گھر تیار کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خطبہ مسنونہ میں حدیث مبارکہ پڑھی گئی، ان کی روشنی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ کمفحص قطاط او اصغر، جو بندہ کسی پرندے کے گھونسلے کی برابر اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے یا اس سے بھی چھوٹا حصہ، تو اللہ تعالیٰ بدلے میں کیا کرتے ہیں، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اپنے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ پوری مسجد، اس کے ساتھ دوسری حدیث دلیل کے طور پر جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، جب محاصرہ کیا گیا ان کے گھر کا، بلوائیوں نے باغیوں نے محاصرہ کر لیا، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یشتری هذه البقعة فیزیدها فی المسجد، کون اللہ کا خوش نصیب بندہ ہے جو زمین کے اس ٹکڑے کو خرید کر مسجد کا حصہ بنا دے، مسجد میں شامل کر دے، مسجد کی توسیع ہو جائے، مسجد کا جو سارا حال ہے جہاں نمازی نماز پڑھتے ہیں وہ تنگی کا شکار ہے، یہ 7 والا ٹکڑا جو خرید کر مسجد میں شامل کرے گا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بشارت دیتا ہوں وَلَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، کہ اللہ نے اس کے بدلے میں اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا رکھا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فَاشْتَرَيْتُهَا فَزِدْتُهَا فِي الْمَسْجِدِ، میں نے اس ٹکڑے کو خریدا، اس کو مسجد میں شامل کیا، ظالموں پھر بھی تم مجھے اس مسجد سے روک رہے ہو، میری جان کے درپے ہو، بتلاؤ میرا قصور کیا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات مجھے یاد ہے، کچھ جمعے پہلے بھی مختصراً یہ ذکر کیے تھے کہ وہ فرماتے ہیں میں تو وہ عثمان ہوں جس نے کبھی زمانہ جاہلیت اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی نہ شراب پی ہے، نہ زنا کیا ہے، کبھی بھی اپنا منہ کالا نہیں کیا، میں عثمان ہوں، میرا دامن پاک ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لینے کے بعد تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی شراب بھی پی سکتا ہے مسلمان، جب حرام ہوگی میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، بتلاؤ میرا قصور کیا ہے۔ دیگر بھی کئی باتیں ان سے ذکر کی،
اس کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ آج کل ہمارے معاشرے میں ان حدیث مبارکہ کو بڑی بے دردی سے چھوڑا جاتا ہے، یا تو لا علمی ہے، پتہ نہیں، یا گائیڈ غلط کیا گیا ہے، بتلایا غلط گیا ہے۔ جو حدیث مبارکہ کا حصہ خطبہ مسنونہ میں پڑھا گیا، اس میں حدیث مبارکہ کا یہ ٹکڑا بھی آپ نے سنا ہے جو اب آپ وقت پر تشریف لائے تھے، من سد فرجۃ رفع اللہ بہا درجہ وبنا لہ بیتا فی الجنہ، جو باجماعت نماز میں خالی حصے کو پر کرتا ہے، خالی جگہ کو خلا کو پر کرتا ہے، صفوں کو ملاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجہ بھی بلند کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں اس خوش نصیب بندے کے لیے گھر اور محل تیار کر دیتے ہیں۔ عمل چھوٹا سا ہے، دیکھنے میں معمولی سا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باجماعت نماز کے وقت خلا کو پر نہیں کیا جاتا، پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملائے جاتے، تو شیطان ان خالی جگہوں میں آ کر تمہارے دلوں میں بھی دراڑے ڈالتا ہے، تو ان کو آپس میں ملاؤ۔ آپ چیک کیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صفیں ایسے ہوا کرتی تھی جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے، یہ کیوں نہ گائے دیوار جس میں کوئی فرق نہیں، سیدھے پاؤں قبلے کی جانب، اپنے وجود باڈی اور جسم کے مطابق پاؤں کو کھولنا، برابر رکھنا، انگلیوں کا پاؤں کی انگلیوں کا رخ جو ہے قبلے کی مانند، اور سارے پاؤں ایڑیوں تک آپس میں ایک دوسرے بھائی کے ساتھ ملے ہونا۔ یہ جو کہا جاتا ہے استووا واعتدلوا وقیموا صفوفکم، برابر ہو جاؤ، کندھے برابر کر لو۔ اب کندھے برابر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بندہ قد میں اونچا ہے، کوئی قد میں چھوٹا ہے، اس طرح تو کندھے اب برابر نہیں آ سکتے۔ کندھوں کی برابری کا یا صفوں کو درست کرنے کا مطلب ہے آپ کی ایڑیاں صف کی لائن سے نہ آگے ہوں نہ پیچھے ہوں، جو آپ کی صف کا کنارہ ہے جس صف پہ آپ کھڑے ہیں ایک ہی لائن میں برابر ایڑیاں ہوں، بالکل پیچھے سے برابر، آگے سے پاؤں چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی، پیچھے سے پاؤں برابر ہوں، ساتھ ملے ہوئے ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باجماعت نماز پڑھتے ہوئے صفوں کے خلا کو خالی جگہ کو پر کرتا ہے، پاؤں کو آپس میں ملاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند کرتے ہیں۔ وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اتنی خوش قسمتی کی بات ہے، تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی توجہ اگر ہو